ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ میں اس سلسلے میں ایک آدھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے ائمہ اہل بیت کا عقیدہ، جن سے ہم اپنا عقیدہ لے کے عمل کرنے کے پابند ہیں، وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بھی توحید صدوق کی صفحہ نمبر 109 اور حدیث نمبر 6 ہے۔ ابو الحسن موصلی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، ایک یہودی عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ نے اپنی عبادت کے دوران اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک، عربی تعبیر یہ ہے، اس کا سوال یہ تھا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو۔ ظاہر ہے اب بعض حضرات جو ہیں وہ امیر المومنین کا جو اس روایت کا جو یعنی آخری حصہ ہے، جس کو ذیل روایت کہا جاتا ہے، صدر روایت کو یعنی روایت کے ابتدائی حصے کو لے لیتے ہیں، اور اس کا جو ذیل ہے آخری حصہ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، جس رب کو میں نے دیکھا نہیں ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور انہی آنکھوں سے دیکھا ہے جن آنکھوں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، امیر المومنین نے سننے والے کی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا، میں نے اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو۔ یہودی نے پوچھا، آپ نے اللہ کو کیسا دیکھا؟ ایک بہت ہی شہرت یافتہ خطیب کی وہ کلپ سن رہا تھا۔ کہا کہ امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے زیارت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ ایسا ہے، لیس کمثلہ شیء۔ شرک ہے یہ کسی کو خدا کا مثل قرار دینا، خدا جیسا قرار دینا۔ نہ خدا کسی مخلوق جیسا ہے، نہ خدا کی کوئی مخلوق خدا جیسی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، آپ نے یہودی نے پوچھا، آپ نے اللہ کو کیسا دیکھا؟ جب دیکھا ہے تو شکل و صورت کیسی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، ویلک، خدا کو آنکھوں سے مشاہدہ کے طور پر نہیں دیکھا، یعنی جن آنکھوں سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یا زمین اور آسمان اور چاند اور ستاروں اور سورج کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ نہ ان آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ رؤیت، دیدار کسی چیز کے دکھائی دینے کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز دکھائی دے اس کو جسم ہونا چاہیے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پر اس کو مشتمل ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو حد نگاہ سے دور بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ صاف اور شفاف بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے درمیان میں اور آپ کے درمیان دکھائی دینے والی چیز اور دیکھنے والے بندے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، دیکھنے والے کی آنکھیں بھی صحیح ہوں۔ 8 شرائط ہیں، تب جا کے رؤیت جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ لہذا اللہ کا چونکہ جسم نہیں ہے، لہذا میں نے خدا کو آنکھوں سے مشاہدہ کے طور پر نہیں دیکھا جس طرح میں نے تمہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ دل حقیقت ایمان کے ذریعے خدا کو درک کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا۔ اسی طرح صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں، ابو قرہ محدث نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اسے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جاؤں۔ میں نے امام سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابو قرہ امام علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے اور حرام اور حلال اور دیگر شرعی احکام سے متعلق سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ سوال و جواب کا سلسلہ توحید باری تعالیٰ تک پہنچا۔ ابو قرہ نے کہا، ہمارے ہاں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت یعنی اپنے دیدار اور مکالمہ کو 2 شخصیتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
یعنی ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے ذات کے ساتھ ہم کلام ہونے اور اپنی زیارت، اس کو دو نبیوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک نبی کے حصے میں اور ان کی قسمت میں اللہ سے ہم کلام ہونے کو رکھا ہے، یعنی ان کو یہ شرف بخشا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اور دوسرے نبی کو یعنی اپنی زیارت اور اپنے دیدار کا جو شرف تھا اس سے نوازا۔ یہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور مکالمہ کو دو شخصیتوں میں تقسیم کر دیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ مکالمہ کی سعادت حضرت موسیٰ کو عنایت فرمائی، اور رویت یعنی دیدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ چنانچہ بات کا خیال ہے کہ معراج کے سفر میں ان حضرت نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور معراج کا مقصد اور ہدف بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ گزشتہ پروگراموں میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے جنات اور انسانوں کو خبر دی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ امام نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا، یہ بتاؤ یہ کس نے کہا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو درک کرتا ہے، نگاہیں اس کو درک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کو درک کرتا ہے، اس نے ہماری نگاہوں پر وہ نظر وہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ بات وہ انسانوں سے اور جنات سے خطاب کر کے کس نے کہا؟ اسی طرح لا یحیطون بہ علما، لوگوں کا علم خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا آپ نے کیا یہ رسول خدا ہی کی شخصیت نہیں تھی جس نے یہ خبر دی؟ رسول خدا نے آ کے لوگوں کو بتایا، انسانوں کو، جنات کو، لا تدرکہ الابصار، خدا کو آنکھیں نہیں درک کر سکتی۔ اسی طرح لا یحیطون بہ علما، یعنی اللہ تعالیٰ لوگ اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لوگوں کے پاس آ کر کہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور لوگوں کو خدا اور احکام خدا کی طرف دعوت دے اور فرمائے لا تدرکہ الابصار۔ یہ اشارہ امیر المومنین کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ وہ آ کے کہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے، ولا یحیطون بہ علما، وہ لوگ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احاطہ نہیں کر سکتے، ولیس کمثلہ شیء۔ یہ ساری باتیں رسول خدا جنات اور انسانوں کو آ کے بتائیں، اس کے بعد وہی شخص لوگوں سے کہے میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے اور وہ انسانوں کا ہم شکل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ دشمنان دین اور منکرین خدا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کر سکے کہ پہلے خدا کی طرف سے کوئی بات لوگوں تک پہنچائیں اور پھر آپ ہی اس کے خلاف بیان دیں، چونکہ یہ صداقت اور سچائی کے خلاف ہے۔ مشرکین بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتے تھے، آپ کے بات میں تضاد گوئی نہیں ہو سکتی۔ ابو قرہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یعنی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے رسول خدا نے دوبارہ اسے دیکھا۔ یعنی ابو قرہ کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا نے دوبارہ دیکھا، یعنی رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، مشاہدہ کیا، زیارت کی، جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا قرآن کی دوسری آیت خود ہی اعلان کر رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل کی رویت ہے، یعنی جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ لقد رأى من آیاتہ الکبر من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً آن حضرت نے اللہ کی بات بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ ظاہر ہے
خدا اور ہے، اس کی نشانیاں اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحیطون بہ علما، لوگوں کا علم خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے علم نے خدا کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کی حقیقی معرفت حاصل کر لی ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ آپ روایت کو جھٹلا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جس روایت سے قرآن کی مخالفت ظاہر ہو اسے ضرور جھٹلاؤں گا۔ یہ امام معصومین نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہماری طرف بہت ساری روایتیں منسوب کی جائیں گی کہ امام نے فرمایا ہے۔ تم دیکھو ایک پڑتال کا طریقہ بتایا، ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فاضربوہ علی الجدار فإنہ لم نقلہ، ہم نے وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا جو کتاب خدا کے خلاف ہو۔ امام نے فرمایا جس روایت سے قرآن کی مخالفت ظاہر ہو میں اسے ضرور جھٹلاؤں گا۔ اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علمی احاطہ ممکن نہیں ہے، یعنی کسی کا علم خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا، انسانی نگاہیں اس کو درک نہیں کر سکتی اور اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی توحید صدوق صفحہ نمبر 110 اور 112 کی روایت ہے، اور اس طرح مضمون کی ہماری روایتیں کتب حدیث میں بھری پڑی ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ یہ قائل ہونا کہ دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں کسی نے خدا کو دیکھا ہو یا دیکھے گا، یا آخرت میں کوئی خدا کو دیکھے گا، یہ توحید کے منافی ہے۔ خدا کا دکھائی دینا کمال نہیں ہے، خدا کا دکھائی دینا نقص ہے، عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے، چونکہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ خدا محدود ہو، وہ لامتناہی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، عیب اور خامی سے پاک اور مبرہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔